بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کے پاس ایک ایسا مہرہ تھا جسے وہ اعلیٰ بی بی کے خلاف استعمال کر سکتی تھی، اور وہ مہرہ تھا راسپوٹن۔ اس وقت وہ ایک بیوہ کے مکان کے کمرے میں قیدی بنا ہوا تھا۔ بنت امارہ نے ہی اسے قیدی بنا کر وہاں رکھا تھا۔ جہاں اسے قیدی بنا کر رکھا گیا تھا وہاں ایک نوجوان بیوہ رہتی تھی، اس کا نام حالہ تھا۔ حالہ نے اس کمرے کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا تھا۔ راسپوٹن وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، وہ شور نہیں مچا سکتا تھا، دروازہ نہیں توڑ سکتا تھا، کیونکہ پورے قاہرہ کی پولیس اسے تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ حالہ اسے گرفتار کرا سکتی تھی۔ اس نوجوان بیوہ کے دماغ کو لاک کر دیا گیا تھا۔ راسپوٹن اس کے اندر پہنچ سکتا تھا اور نہ ہی اسے اپنا معمول بنا سکتا تھا۔ وہ جیل سے فرار ہونے کے بعد ٹیلی پیتھی کے ذریعے وہاں کی پولیس اور انتظامیہ کو پریشان کرتا رہا تھا۔ کتنے ہی افسروں اور سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ وہاں کے اعلیٰ حکام اور عوام کو اچھی طرح دہشت زدہ کر چکا تھا۔ پھر یہ وارننگ دی تھی کہ شہر کی ناکہ بندی کی جائے گی اور اسے تلاش کیا جائے گا تو یہاں کے حکمرانوں کو اور اعلیٰ عہدیداروں کو ایک ایک کر کے ہلاک کرتا رہے گا۔ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا، وہ یہ شہر اور یہ ملک چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن ابھی شہر چھوڑ کر جانا اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اس کے پاؤں میں گولی لگی تھی، سب جانتے تھے کہ وہ لنگڑا کر چل رہا ہے۔ وہ شہر سے باہر جانے کے لیے ایئرپورٹ یا بندرگاہ کی طرف جاتا تو اسے دور ہی سے پہچان کر گولی مار دی جاتی۔ پھر اسے اعلیٰ بی بی کی طرف سے خطرہ تھا، وہ کسی بیس میں بھی ہوتا تو وہ اسے لنگڑی چال سے پہچان لیتی، پھر اسے مزید زخمی کر کے اس کے دماغ پر حاوی ہو جاتی۔ ان اندیشوں کے باعث وہ حالہ کے مکان میں آ کر چھپ گیا تھا۔ وہاں بنت امارہ اس کے دماغ میں پہنچ گئی تھی، اسے پریشان کرتی رہی تھی، پھر اسے اسی مکان کے کمرے میں قید کر دیا تھا۔ اب بنت امارہ 6 گھنٹے تک سونے کے بعد تازہ دم ہو چکی تھی، وہ راسپوٹن کے دماغ میں پہنچ گئی۔ راسپوٹن کو بڑا ناز تھا کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ میں نہیں آ سکتا، لیکن پچھلی رات سے بنت امارہ اس کے اندر آ کر اسے پریشان کرتی رہی تھی۔ اس نے خود کو ظاہر نہیں کیا تھا اور وہ پریشان ہوتا رہا تھا کہ اس کے اندر کون پہنچ گیا ہے اور خود کو ظاہر کیوں نہیں کر رہا ہے۔ اس بار بنت امارہ نے کہا، ہیلو راسپوٹن، میں خود کو ظاہر کر رہی ہوں۔ وہ پریشان ہو کر بولا، تم مس ان نون ہو، آواز و لہجہ بدل کر بول رہی ہو۔ وہ بولی، تم جسے مس ان نون کہتے ہو اس کا اصل نام اعلیٰ بی بی ہے، وہ فرحاد علی تیمور کی بیٹی ہے۔ تم تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں اور امریکی اکابرین کو مس ان نون کے نام سے جانسا دیتی رہتی ہے۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو، میرے دماغ میں کیسے آ گئی ہو؟ میں یوگا کا ماہر ہوں، حساس ذہن رکھتا ہوں، پرائے سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتا ہوں۔ ایسی کیا بات ہے کہ میں تمہیں محسوس نہیں کر پا رہا ہوں؟ میں یہاں کی بہت مشہور و معروف وچ لیڈی ہوں، کئی پراسرار علوم جانتی ہوں، ایسے ہی ایک علم کے ذریعے تمہارے جیسے یوگا کے ماہروں کے اندر پہنچ جاتی ہوں۔ میرا نام بنت امارہ ہے، تم یہ نام کبھی نہیں بولو گے کیونکہ میں تم پر حکومت کرنے والی مالکن ہوں اور تم میرے غلام ہو۔ وہ بے بسی سے خلا میں تک رہا تھا۔ اس کے اندر یہ غیر معمولی صلاحیت تھی کہ وہ سابق کمزوریوں میں مبتلا نہیں ہوتا تھا۔ دشمن اسے کمزور بنا کر اس کے اندر نہیں آ سکتے تھے، لیکن وہ وچ لیڈی دماغی توانائیوں کے باوجود دماغ میں گھس آئی تھی۔ اس نے یوگا کی مہارت سے پوری طرح سانس روکی، ایسے میں سوچ کی لہروں کو باہر نکل جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کہہ رہی تھی اور سانس روکو اور جتنی تدابیر پر عمل کر سکتے ہو کرتے رہو۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا کہ اس وچ لیڈی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ بے بسی سے بولا، او گاڈ، تم کہاں سے پیدا ہو گئی ہو؟ تم نے تو مجھے بری طرح جکڑ لیا ہے۔ تم میرے فرما بردار بن کر رہو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں تمہیں آزاد چھوڑ دوں گی، تم جہاں چاہو گے جا سکو گے، جو چاہو گے کر سکو گے۔ میرے فرما بردار بن کر رہنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا کبھی تم پر حاوی نہیں ہو سکے گا۔ میں تمہارے کسی بھی دشمن کے دماغ میں پہنچ کر اسے نابود کر دوں گی۔ وہ قائل ہو کر بولا، ہاں یہ فائدہ ضرور ہے، میں تمہارے ذریعے تمام دشمنوں پر حاوی ہو سکتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اعلیٰ بی بی کو زیر کرنا چاہوں گا، کیا تم اسے میرے زیر اثر لا سکتی ہو؟ تم اس سے بری طرح خار کھائے بیٹھے ہو۔ ایک بہت ہی کم عمر لڑکی تمہارے جیسے خرانٹ تجربے کار ٹیلی پیتھی جاننے والے کو الو بناتی رہی ہے۔ اس کی وجہ سے تم نے اپنی ایک ٹانگ پر گولی کھائی اور تم لنگڑے ہو کر جیل پہنچے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تم بہت شاطر ہو، تم نے جیل سے فرار ہو کر یہاں کے حکمرانوں کو دہلا دیا ہے، سب تمہارے نام سے دہشت زدہ ہیں۔ میں تمہاری صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاؤں گی، میں دن رات تمہارے کام آتا رہوں گا، تم میری ایک خواہش پوری کر دو ابھی اور اسی وقت اسے میری کنیز بنا دو۔ تمہاری یہ خواہش ابھی پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ پہلے میں اعلیٰ بی بی سے ایک فائدہ حاصل کرنے والی ہوں۔ جب میرا یہ کام نکل جائے گا تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گی۔ کیا وہ ابھی تمہارے زیر اثر آ چکی ہے؟ دنیا کے بڑے سے بڑے ٹیلی پیتھی جاننے والے اور بڑے سے بڑے یوگا کے ماہر میرے زیر اثر آ سکتے ہیں۔ اعلیٰ بی بی کی کیا بساط ہے؟ تمہاری صلاحیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ تم اس کے دماغ میں بھی پہنچ جاتی ہو۔ صرف پہنچتی نہیں ہوں، تمہیں بھی پہنچا سکتی ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولا، کیا سچ کہہ رہی ہو؟
तुम अभी मेरे दिमाग में आओ, मैं इस लड़की के अंदर जा रही हूँ, लेकिन खबरदार वहाँ अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं करोगे, खामोश रहोगे। रास्पुटिन इस बूढ़ी विच लेडी के अंदर आ गया, वो वाला बीबी के अंदर पहुंच गई। इस वक्त वो भी अपनी नींद पूरी कर चुकी थी, गुस्ल वगैरह से फारिग होकर फ्रेश हो गई थी और फरमान के साथ बैठी दोपहर का खाना खाते हुए फरमान से कह रही थी, दिन के 2 बज रहे हैं, बिनते अमारा की तरफ से तवील खामोशी है। फरमान कह रहा था वो हमें परेशान नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खामोश बैठी होगी, अभी वो हमारे खिलाफ कोई गहरी चाल चल रही होगी। वो बोली ये भी तो हो सकता है कि अभी वो हमारे अंदर मौजूद हो और खामोशी से हमारी बातें सुन रही हो। मैं ये सोचकर ही परेशान हो जाती हूँ कि वो मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे अंदर छुपी हुई है। बिनते अमारा अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। रास्पुटिन ने कहा, वापस क्यों आ गई? ये सुनना चाहिए था कि वो तुम्हारे खिलाफ क्या प्लानिंग कर रही हैं। मैं बाद में इसके ख्यालात पढ़कर मालूम कर लूँगी। तुम ज़बरदस्त हो, आला बीबी को तो एक चुटकी में मसल डालोगी। मैं उसे जान से नहीं मारूंगी, इसका जिंदा रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं उसे एक काम लेना चाहती हूँ, लेकिन ये कम वक्त राज़ी नहीं हो रही है। राज़ी कैसी नहीं होगी? तुम इसके दिमाग पर कब्जा जमाओगी तो ये गायब दिमाग रहकर तुम्हारा काम करेगी। अभी तुमने जिस नौजवान को इसके साथ देखा है, इसका नाम फरमान है। वो वाला बीबी के दिमाग में पहुंचकर इसे बचाता है। मैं फरमान के दिमाग में पहुंचती हूँ, इसे सजा देती हूँ तो आला बीबी इसके अंदर आकर इसे बचाती है। मैं समझ गया, तुम बेहद वक्त दोनों पर असरअंदाज नहीं हो सकती। ऐसा करो, पहले किसी एक के अंदर जाकर इस पर तनवीमी अमल करो, इसे मामूल बना लो, फिर किसी दूसरे वक्त दूसरे को मामूल बना लो। आज तुम्हारे तावन से यही करूंगी। तुम मेरा लबो लहजा अख्तियार करके फरमान के अंदर जाओगे तो वो तुम्हें अपने अंदर से नहीं निकाल सकेगा। मैं जब तक आला बीबी पर अमल करती रहूंगी तब तक तुम फरमान के दिमाग पर कब्जा जमाए रखोगे। वो काबू में नहीं आएगा तो इसके अंदर जलजिला पैदा करोगे। मैं तो इसे दिमागी मरीज बना दूंगा। ऐसा हरगिज़ ना करना। मैं इन दोनों को जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतमंद रखना चाहती हूँ ताकि वो एक दूसरे के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते रहें। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मेरे बनाए हुए जायचों के मुताबिक इन दोनों से जो नाजायज़ औलाद पैदा होगी, मैं इसके लहू में बीग कर जवान लड़की बन जाऊंगी। मेरा बुढ़ापा और बुढ़ापे की तमाम कमजोरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अब समझा तुम आला बीबी को जिंदा रखना क्यों चाहती हो। मैं जिसे मार डालना चाहता हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम आज रात इन्हें ट्रैप करेंगे। पहले फरमान को दिमागी तौर पर कमज़ोर बनाया जाएगा, इसके बाद वो ख्याल खानी के काबिल नहीं रहेगा। आला बीबी के अंदर पहुंचकर इसकी मदद नहीं कर सकेगा। एक वादा करो, जब तुम्हें एक बच्चा मिल जाएगा, आला बीबी तुम्हारे काम की नहीं रहेगी तो इसे मेरी दाश्ता बना देना। वो मगरूर लड़की तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अब मेरे दिमाग से जाओ। वो बोला, मैं हाला के मकान के कमरे में कैद हूँ। हाला से कहो वो दरवाज़ा खोले, मुझे बाहर निकलने दे। तुम जाओ, दरवाज़ा खुल जाएगा, लेकिन मकान से बाहर ना जाना, पुलिस वाले तुम्हें गोलियों से छलनी कर देंगे। वो चला गया। उधर आला बीबी ने कहा, मैं इतनी देर से रास्पुटिन को बोल रही हूँ। कल बिनते अमारा ने इसके दिमाग में पहुंचकर इसे तिगनी का नाच नचाया था। फरमान ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, वो हाला के मकान में है। बिनते अमारा ने ये अच्छी तरह समझ लिया है कि वो बैक वक्त हम दोनों को जहर नहीं कर सकेगी। इसके लिए उसे एक और टेलीपैथी जानने वाले की जरूरत होगी। वो रास्पुटिन को अपना मामूल बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। इससे पहले कि वो इसे अपना आलाकार बनाए, हमें उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। आओ हम अभी वहाँ चलेंगे। वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए। बिनते अमारा ने अपने तौर पर सही प्लानिंग की थी। इन दोनों को बैक वक्त ट्रैप करने के लिए रास्पुटिन की ख्यालखानी से काम लेने वाली थी, लेकिन एक अहम बात भूल गई थी कि आला बीबी रास्पुटिन के बारे में ये जानती है कि वो आला के मकान में छुपा हुआ है। इस बूढ़ी विच लेडी को ये सोचना चाहिए था कि आला बीबी वहाँ जाकर इसके अहम आलाकार को नुकसान पहुँचा सकती है। फरमान ने कहा, मैं वहाँ पहुँचते ही इसे गोली मार दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वो बोली, वो हमें देखते ही बिदक जाएगा। फौरन ख्यालखानी के जरिए बिनते अमारा को मदद के लिए पुकारेगा। वो बोला, हमारा तरीका कार वही होगा। वो तुम्हारे अंदर आएगी तो मैं भी तुम्हारे अंदर आकर तुम्हारी दिमागी तवानाई में इजाफा कर दूंगा। जब वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुम मेरे बचाव के लिए मेरे अंदर आ जाओगी। इस बार ये तरीका कार काम नहीं आएगा। हम एक दूसरे की मदद करने में उलझे रहेंगे तो रास्पुटिन को फरार होने का मौका मिल जाएगा। फरमान ने तायद में सर हिलाया, हाँ ये मसला तो है। वो बुढ़िया अपने अलाकारों को हमारे हाथों मरने नहीं देगी, वो हमें आपस में उलझा देगी। मैं अपने टेलीपैथी जानने वालों को बुला रही हूँ। वो हम दोनों के अंदर रहकर हमारी दिमागी तवानाई में इजाफा करते रहेंगे। वो अल्फा को मुखातिब करके बोली, सिस्टर हम रास्पुटिन से टकराने जा रहे हैं। बिनते अमारा इसे बचाने के लिए हमारे अंदर जलजले पैदा कर सकती है। तुम किबरिया को बुलाओ और हमारे अंदर रहकर दिमागी तवानाई में इजाफा करो। किबरिया को ये अच्छी तरह समझा देना कि वो हमारे पास रहकर अपनी आवाज़ ना सुनाए, वरना चुड़ैल उसके अंदर पहुंच जाएगी।
ٹھیک ہے، میں ابھی 5 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اعلیٰ بی بی اس کے دماغ سے واپس آ گئی۔ وہ حالانکہ رہائش گاہ کے قریب پہنچ رہے تھے، اس نے کہا ابھی ادھر نہ جاؤ، ہم 10 منٹ کے بعد جائیں گے، گاڑی کسی دوسرے راستے پر لے چلو۔ فرمان نے گاڑی دوسرے راستے پر موڑ لی۔ وہ 10 منٹ تک اس علاقے میں ادھر ادھر گھومتے رہے، پھر کبریا کی آواز سنائی دی، کیا ہو رہا ہے اعلیٰ بی بی؟ کس چڑیل کے چکر میں پھنس گئی ہو؟ سسٹر نے بتایا ہے کہ وہ بہت خطرناک ہے، ہاں وہ کم وقت یوگا جاننے والوں کے اندر بھی پہنچ جاتی ہے۔ یہ میرے ساتھ فرمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے کہا فرمان میرا بھائی کبریا آیا ہے، وہ تمہارے پاس آئے گا، اسے ہیلو کہو۔ وہ مسکرا کر بولا ہیلو کبریا، یو آر ویلکم۔ الپا اعلیٰ بی بی سے باتیں کرنے لگی۔ کبریا نے فرمان کے اندر پہنچ کر کہا ہیلو فرمان، تم سے مل کر خوشی ہو رہی ہے۔ فرحاد علی تیمور کے بیٹے سے مل کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے۔ تمہاری آمد سے بہت حوصلہ پیدا ہو رہا ہے۔ میں تنہا نہیں ہوں، ہماری سسٹر الپا بھی ہے اور مزید 4 ٹیلی پیتھی جانے والے ہیں۔ وہ خوش ہو کر بولا او گاڈ، اتنے ٹیلی پیتھی جانے والوں کی موجودگی میں وہ بالکل بے بس ہو جائے گی، اسے پھر ایک بار ناکامی ہوگی۔ میں راسپوٹن کی طرف جا رہا ہوں، تم سب گونگے بن جاؤ۔ سسٹر کو اور 4 ٹیلی پیتھی جانے والوں کو سمجھا دو کہ کام ہو جانے کے بعد ہم سے رخصت ہوتے وقت بھی کچھ نہ بولیں، خدا حافظ بھی نہ کہیں۔ وہ راستہ بدل کر ڈرائیو کرتا ہوا حالہ کے مکان کے قریب پہنچ گیا۔ اعلیٰ بی بی حالہ کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اس وقت وہ کچن میں مصروف تھی۔ وہ اسے کچن سے بیرونی دروازے تک لے آئی۔ اس نے دروازے کو کھول دیا۔ سامنے اعلیٰ بی بی فرمان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، دونوں کے ہاتھ میں ریوالور تھے۔ وہ حالہ کے خیالات پڑھ کر معلوم کر چکی تھی کہ راسپوٹن ایک بیڈ روم میں ہے۔ وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے ادھر جانے لگے۔ راسپوٹن بیڈ روم سے باہر آ رہا تھا، ان دونوں کو دیکھتے ہی ٹھٹک گیا، سہم کر بولا کون ہو تم لوگ؟ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، ہاتھوں میں ریوالور لے کر آنے والے دوست نہیں ہوتے۔ اس نے فوراً ہی خیال خونی کے ذریعے آواز دی، امارا جلدی آؤ، موت اچانک میرے سامنے آ گئی ہے۔ وہ اپنی کمزوریاں دور کرنے کے لیے ایک نسخہ سامنے رکھ کر اس پر لکھا ہوا منتر پڑھا کرتی تھی۔ ایسے وقت کوئی بھی اسے مخاطب کرتا تو وہ غصے سے بھڑک جاتی تھی، لیکن راسپوٹن نے کہا تھا کہ موت اچانک میرے سامنے آ گئی ہے، اس بات نے اسے چونکا دیا۔ وہ فوراً ہی خیال خانی کی پرواز کرتی ہوئی اس کے اندر پہنچی۔ اس وقت اعلیٰ بی بی کہہ رہی تھی، کیا ہوا راسپوٹن، ہوش اڑ گئے؟ کیا اپنی ماں کو بلا رہے ہو؟ بنت امارا نے راسپوٹن کے ذریعے ان دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور دیکھے، پھر فوراً ہی اعلیٰ بی بی کے دماغ میں پہنچ گئی۔ کہنے لگی خبردار گولی نہ چلانا، ورنہ ایسا زلزلہ پیدا کروں گی کہ تمہارے دماغ کی چولیں ہل جائیں گی۔ تو پھر زلزلہ پیدا کر ہی دو، میرے 3 گننے تک تم نے مجھے پوری قوت کے ساتھ نہ روکا تو میں اسے گولی مار دوں گی۔ یہ وارننگ دے کر اس نے کہا 1۔ بنت امارا نے اس کے اندر ہلکا سا زلزلہ پیدا کیا، پتہ چلا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ وہ بولی اب میں 1 کے بعد 2 کہہ رہی ہوں، تمہارا یہ اعلی کار حرام موت مرنے والا ہے۔ اعلیٰ بی بی کے دماغ میں الپا 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ تھی، یعنی اعلیٰ بی بی کی اپنی دماغی قوت ملا کر اس وقت 4 دماغی قوتیں بنت امارا کے مقابلے پر تھیں۔ اس بار اس نے پوری قوت سے زلزلہ پیدا کرنے کی کوشش کی، پھر وہ حیران رہ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اعلیٰ بی بی کا دماغ ایک فولادی قلعے میں محفوظ ہے، وہ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ اعلیٰ بی بی نے 3 کہتے ہی ٹریگر کو دبایا۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ایک گولی راسپوٹن کے شانے کی ہڈیاں توڑتے ہوئے گزر گئی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے دیوار سے جا کر لگ گیا۔ بنت امارا نے چیخ کر کہا اسے جان سے نہ مارو، ورنہ میں فرمان کو جہنم میں پہنچانے جا رہی ہوں۔ تم اسے مارو گی تو میں تمہارے یار کو مار ڈالوں گی۔ وہ خیال خونی کی چھلانگ لگا کر فرمان کے دماغ میں آ گئی، پھر اسے بولی اعلیٰ بی بی کو فائرنگ سے روکو، راسپوٹن میرا معمول ہے، یہ مرے گا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، اسے فوراً روکو۔ فرمان نے کہا میں اسے کیا روکوں گا، اس نے 1 گولی چلائی ہے تو میں دوسری گولی چلاؤں گا۔ یہ کہتا ہی اس نے ٹریگر کو دبایا۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ایک گولی راسپوٹن کے دوسرے شانے کی ہڈی توڑتے ہوئے گزر گئی۔ وہ چیختا ہوا تکلیف سے کراتا ہوا زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بنت امارا غصے سے چیختی ہوئی زلزلے پیدا کرنے کی بار بار کوششیں کر رہی تھی، لیکن فرمان کا دماغ متاثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حیرانی سے بولی تمہارا دماغ بھی فولاد کی طرح سخت ہو گیا ہے، تم دونوں نے ایسا کیا عمل کیا ہے، میرے حملے ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمان نے کہا تم بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہو، اب تمہارا کوئی جادو مجھ پر نہیں چلے گا۔ اعلیٰ بی بی نے کہا بڈھی چڑیل، تیرا یہ اعلیٰ کار جہنم میں جا رہا ہے، اسے بچا سکتی ہو تو بچا لو، اپنا تمام کالا جادو آزما لو۔ وہ بولی اسے نہ مارو، مجھ سے صلح کرو، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ تم دونوں کے دماغوں میں نہیں آؤں گی۔ وہ تو تم ویسے بھی نہیں آ سکو گی، تم ہماری دماغی قوتوں کو آزما چکی ہو، ہم تمہیں اپنے اندر سے بھگا بھی سکتے ہیں۔ اعلیٰ بی بی نے سانس روکی۔ الپا اور دونوں ساتھیوں نے بھی زور لگایا تو اس کی سوچ کی لہریں باہر نکل گئیں۔ وہ فرمان کے اندر پہنچی تو فرمان نے بھی یہی کیا۔ کبریا اور 2 ساتھیوں نے مل کر دماغ سے نکال لیا۔ وہ بار بار ان کے دماغوں میں جانے لگی اور بڑی بے آبرو ہو کر ان کے کوچوں سے نکلنے لگی۔ آخر تھک ہار کر تسلیم کر لیا کہ اب وہ کبھی ان کے دماغوں میں جا سکے گی، نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکے گی۔ اعلیٰ بی بی نے کہا راسپوٹن، تو فرعون کی طرح طاقت کا غرور دکھاتا رہا
اور آج اسی فرعون کے دیش میں کتے کی موت مر رہا ہے۔ اس نے ایک فائر کیا، گولی راسپوٹن کی پیشانی میں آگے سے سراغ کرتی ہوئی پیچھے سے نکل گئی۔ جزیرہ کلیانی کے اس محل میں جیسے ایک زبردست طوفان آ کر گزر گیا ہو۔ کماری پوجا کلیانی اپنے ساتھ 2 باڈی گارڈز جادیو اور ہردیو کو بھارت کے ایک علاقے کیرلا سے لے کر آئی تھی۔ اسے جادیو پر اندھا اعتماد تھا کہ وہ اس کا وفادار اور جاں باز باڈی گارڈ ہے۔ میں نے جادیو کو دیکھتے ہی بھانپ لیا تھا کہ وہ شخص اندر سے بہت گہرا اور چال باز ہے۔ بعد میں میرا اندازہ درست نکلا۔ جادیو کی اصلیت یہ تھی کہ وہ انڈین آرمی کمانڈوز آفیسر تھا۔ اس کے کئی کمانڈوز پوجا کے ملازم اور سیکیورٹی گارڈ کے بیس میں وہاں بڑی رازداری سے مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ بھارتی حکمران پوجا کلیانی سے وہ جزیرہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا اور وہ مقدمہ ہارنے والے تھے۔ بھارتی جاسوس اس جزیرے کی ایک رپورٹ اپنے ہیڈ کوارٹر تک پہنچایا کرتے تھے۔ میرے بارے میں یہ رپورٹ پہنچائی گئی تھی کہ 24 گھنٹے پہلے مجھے بے ہوشی کی حالت میں ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس محل میں لایا گیا تھا۔ میں کون ہوں اور مجھے کہاں سے لایا گیا ہے یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ آرمی انٹیلیجنس والے میری اصلیت معلوم کرنا چاہتے تھے، اس لیے جادیو نے محل میں پہنچتے ہی آپریشن شروع کر دیا تھا۔ محل کے باہر پوجا کلیانی کی پرسنل سیکرٹری ٹینا سے معلوم کرنا چاہا کہ میں کون ہوں۔ اس نے جھوٹی قسم کھائی کہ وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہے۔ اسے قتل کر دیا گیا۔ پھر پوجا کے وفادار گارڈز پر حملے کیے گئے۔ اس طرح محل کے اندر اور باہر فائرنگ شروع ہو گئی۔ میں نے پوجا کو سمجھایا تھا کہ وہ جادیو پر بھروسہ نہ کرے، لیکن وہ میرے مقابلے میں جادیو کو اہمیت دے رہی تھی، لہٰذا میں اپنی سلامتی کے لیے اسے بیڈ روم میں چھوڑ کر محل کے دوسرے حصے میں آیا۔ وہاں کی ایک کنیز سمرن نے میرا ساتھ دیا، جگہ جگہ میری رہنمائی کی۔ میں نے مین سوئچ آف کر کے محل کے اندر اور باہر تاریکی پھیلا دی اور دشمنوں کے لیے مسئلہ پیدا کر دیا۔ میں نے بڑی حکمت عملی سے جادیو اور ہردیو کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے کمانڈوز بھی مارے گئے۔ تب پوجا کو یہ دیکھ کر شرمندگی ہوئی کہ وہ مجھ پر جادیو کو ترجیح دے رہی تھی۔ پوجا کو یہ خوش فہمی تھی کہ میں اسے منگیتر اور محبوبہ سمجھتا ہوں، لیکن میں سمرن سے متاثر ہو گیا تھا۔ پوجا اس جزیرے کی مالکن تھی۔ میں نے سمرن جیسی کنیز کو اس پر ترجیح دی تو وہ جل بن کر رہ گئی۔ میں نے اس سے کہا تمہارے سامنے 2 اہم مسئلے ہیں، ایک تو یہ کہ میں تمہارے لیے بہت ضروری ہوں، تو کیا تم مجھے سمرن کے ساتھ اس محل میں رہنے دو گی؟ اگر انکار کرو گی تو میں یہ جزیرہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ پوجا کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ ایک زبردست پلاننگ کے مطابق مجھے ٹریپ کر کے اور میرا برین واش کرانے کے بعد مجھے اس جزیرے میں لائی تھی۔ اس کی دادی ماں کالے جادو کی بہت خطرناک وچ لیڈی تھی۔ دادی ماں نے اپنے منتروں کے ساتھ گیان حاصل کرنے کے بعد پوجا سے کہا تھا کہ وہ فرحاد علی تیمور کی ٹیلی پیتھی کے ذریعے انڈین آرمی کو اس جزیرے میں آنے سے روک سکتی ہے۔ پوجا نے مجھے ہانگ کانگ کے ایک ساحلی علاقے میں دیکھا تھا، وہاں سے مجھے ٹریپ کر کے اسی شہر کے خفیہ مکان میں لایا گیا تھا۔ وہاں اس کی دادی ماں نے پتہ نہیں مجھ پر کیسا کالا عمل کیا تھا، میرے ذہن سے ان سوالات کے جوابات مٹا دیے تھے کہ میں کون ہوں، کیا میں اس دنیا میں تنہا رہتا تھا یا اپنی پوری فیملی کے ساتھ رہا کرتا تھا، اس فیملی میں میرا کون تھا، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، میری زندگی کے چھوٹے بڑے واقعات، میرے چھوٹے بڑے کارنامے کیا تھے۔ ان تمام سوالات کے جوابات حرف غلط کی طرح میرے ذہن سے مٹا دیے گئے تھے۔ میری آواز اور لب و لہجے کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ صرف ٹیلی پیتھی، ذہانت اور حاضر دماغی حکمت عملی اور جاں بازی کو برقرار رکھا گیا تھا۔ کالا جادو جاننے والی دادی ماں نے اس دنیا میں 110 برس گزارے تھے۔ اس طویل عمر میں اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا۔ وہ بہت ہی چلاک اور حاضر دماغ تھی، کسی بھی معاملے کے ہر پہلو پر نظر رکھتی تھی۔ میرے معاملے میں چھوٹی سی چھوٹی بات کو پیش نظر رکھا تھا اور مجھے اتنی مضبوطی سے جکڑ لیا تھا کہ میرے چاہنے والے غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے کے باوجود مجھے ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے۔ پوجا اور اس کی دادی ماں نے اس جزیرے کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے پہلے مجھ پر قبضہ جمایا تھا۔ میں ان کے لیے جزیرے سے زیادہ اہم تھا۔ پھر وہ دادی اور پوتی دیکھ رہی تھیں کہ ابھی میری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں بحال نہیں ہوئی تھیں اور میں نے خیال خوانی کے بغیر درجنوں کمانڈوز کو ان کے کمانڈر کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ان دادی اور پوتی کی نظروں میں میری اہمیت اور بڑھ گئی تھی۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ میں آئندہ بھی اسی طرح انڈین آرمی کے حملوں کو پسپا کرتا رہوں گا۔ ان حقائق کے پیش نظر پوجا کبھی یہ نہ سوچتی کہ میں سمرن کے ساتھ اس جزیرے کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا منگیتر نہیں کہوں گی، تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، اس جزیرے کے مالک نہیں بننا چاہتے تو نہ بنو، لیکن کبھی یہ جزیرہ چھوڑ کر نہ جاؤ۔ میں نے کہا اس طرح تمہارا یہ پہلا مسئلہ حل ہو گیا، تم سمرن سے دشمنی نہیں کرو گی تو میں یہ جزیرہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، یہاں تمہارے دشمنوں سے نمٹتا رہوں گا۔ اب دوسرا مسئلہ بھی اہم ہے۔ پوجا نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا اس محل کے اندر اور باہر انڈین آرمی کے درجنوں کمانڈوز کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے 2 کمانڈر جادیو اور ہردیو بھی مارے گئے ہیں۔ اس تباہی اور ناکامی کی خبر آرمی کے اعلیٰ افسران تک پہنچے گی تو سمجھ لو اس جزیرے پر قیامت آ جائے گی، انہیں یہاں بحری اور فضائی حملے کرنے کا جواز مل جائے گا۔
تمہیں آرمی کے جوانوں اور افسروں کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں نے پوجا کے سیکیورٹی افسر سے کہا، تم سب کی سلامتی اسی میں ہے کہ ان لاشوں کے ساتھ باری باری پتھر باندھ کر انہیں گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ پوجا نے سیکیورٹی افسر سے کہا، ان تمام لاشوں کو ہمارے دونوں ہیلی کاپٹروں میں لے جاؤ اور بہت دور سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دو۔ جزیرے میں اور جزیرے کے آس پاس ان کا نام و نشان بھی نہیں ملنا چاہیے۔